Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي بإشارته شق القمر وكان نبيا وبين الروح والجسد أول البشر أفضل الرسل محمد وأكمل الرسل محمد أجمل الرسل محمد وأحسن الرسل محمد منع الهدى محمد كشف الدجى محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من ركع وقام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد الرمل والأحجار وصل على محمد وعلى آل محمد ما يتعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي
السامعین، محترم دوستوں، ہمارے ربیع الاول میں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے جمعے کے اندر بات ہوتی رہی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس طرح انتہائی درجے کی فرحت اور خوشی کا سبب ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دار فانی سے رحلت فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا چھوڑ جانا، یہ سب سے بڑا غم اور سب سے بڑی مصیبت ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے بھی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے میری مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، یعنی میری وفات، میرا دنیا سے جانا، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ میری امت کو اس سے بڑھ کر کسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور رب کائنات کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ربیع الاول کے مہینہ میں مقرر کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی، تاکہ انسان مسلمان اعتدال میں رہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانے کا جذبہ ابھرے، حضور علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی منانے میں حد سے تجاوز کرنے کا جذبہ ابھرے، تو حضور علیہ السلام کی وفات پر نظر جائے۔ اور اگر آپ علیہ السلام کی وفات پر غم کا اور ماتم کا جذبہ دل میں ابھرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر نظر جائے، اعتدال پیدا ہو جائے، امت مسلمہ بے اعتدالی میں نہ پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی پیدائش بھی اور آپ کی وفات بھی دونوں ربیع الاول کے مہینہ میں مقدر کروائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دعوت دیتے رہے، 23 سال تک امت کی اصلاح فرماتے رہے، اللہ رب العزت کا پیغام امت تک پہنچاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل ہوئی، جب آپ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد کمال تک پہنچ گیا، تو حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات شریفہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت کا تم پر اتمام ہو گیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا گیا، چن لیا گیا۔ اسلام کو بطور دین کے، بطور مذہب کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ ان آیات کا نزول یہ علامت تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اسی سفر حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، اور لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو،
شاید اس کے بعد یعنی آئندہ سال میں تم سے نہ مل سکتا۔ پھر حج سے واپسی پر غدیر قم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بھی ایک بات ارشاد فرمائی، شاید میرے پاس میرے رب کا پیغام آ جائے اور میں اس کو قبول کروں۔ تو یہ علامات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں بیان کر رہے تھے اب میرا واپسی کا سفر قریب ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ پہنچے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کی موت کی اطلاع تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد آپ کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اور نماز کے اندر اڑنے سے بھی سبحان اللہ ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کیا کہ آپ یہ کچھ کلمات پڑھتے ہیں جو پہلے نہیں سنے گئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علامت مقرر کی تھی کہ جب میں اپنی امت میں وہ علامت دیکھوں استغفار کروں، اب میری واپسی کا سفر ہے، تو یہ علامت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے گئے، جو بے کسی بے سر و سامانی کے عالم میں اسلام کے لیے عظیم قربانی دیتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ گویا کہ زندوں کے ساتھ ساتھ آپ مردوں کو بھی الوداع کر رہے تھے۔ سفر مظفر کے آخر میں بدھ کا دن تھا، بدھ کی رات تھی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، آپ ان کے گھر میں تھے۔ آپ علیہ السلام رات کو اٹھے اور جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، اور علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سر کا درد یہ بھی ایمان والوں کو تکلیف دیتا ہے، ایمان والوں پر ہی آتا ہے۔ اور انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے ایوان ابن حبان کے حوالے سے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایک دیہاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو سر درد ہوتا ہے، صداع کی بیماری ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا صداع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سر کی رگ کا پھڑکنا۔ میں نہیں جانتا۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا جو جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ۔ بہرحال اہل ایمان تکالیف میں رہتے ہیں، ان پر تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مشکلات پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانی اور بیماری میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ میں اپنے رب کی یاد میں ہوں۔ یہ بیماری میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کو سر درد تھا، آپ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تشریف لے گئے۔ اللہ کی شان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی سر میں تکلیف، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی واسا ہے میرا سر۔ آدمی کی عادت ہے کہ جب تکلیف ہو اور اپنے سے محبت کرنے والا آدمی آئے تو آدمی اس کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو وہ تو بیوی تھی، حضور علیہ السلام کی محبوب بیوی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھ کر انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا. واہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وَلَنَا قُولُ وَرَصَا، میں کہتا ہوں ہائے میرا سر، مجھے سر میں تکلیف ہے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اظہار غم، اظہار درد یہ جائز ہے. تکلیف کا اظہار اس میں کوئی قواعد نہیں، لیکن شکوہ اور شکایت کرنا یہ منع ہے اور اس میں ایمان کے لیے خطرہ ہے. ایک آدمی کہتے ہیں مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے، مجھے بیماری، کسی کے سامنے کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن شکوہ شکایت کرنا مجھے ہی یہ تکلیف ہوتی ہے، بس میں کیوں اس پکڑ میں آ گیا، اس طرح کی باتیں کرنا یہ منع ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ تجھے کیا فکر ہے، تو اگر مر گئی تجھے غسل دوں گا، نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفن کروں گا، تیرے لیے دعا اور استغفار کروں گا. عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ بیوی تھی اور میاں بیوی میں تکلفی ہوتی ہے، کہنے لگی ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں مر جاؤں اور شام کو آپ دوسری زوجہ کے پہلو میں بیٹھے ہو. معلوم کیا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام ہے، آپ علیہ السلام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں مسجد جاتے رہے، نماز پڑھاتے رہے. آپ علیہ السلام پر علماء نے لکھا ہے بیویوں میں برابری کرنا آپ پر واجب نہیں تھا. قرآن نے آپ کو اجازت دی تھی جس بیوی کو چاہے اپنے پاس کر لیں، جس کو چاہے پیچھے کر لیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل بین الازواج، ساری بیویوں میں برابری کرتے رہے اور انتہائی درجے کی اس میں کوشش فرماتے رہے. آخری دنوں میں بھی ازواج کے گھر منتقل ہوتے رہے. پیر کے دن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے این انا غدا، این انا غدا، کل میں کس کے ہاں ہوں گا، کل کس کی باری ہے. تمام ازواج نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں. تمام نے اجازت دے دی. اللہ کے رسول جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہاں رہیں، وہاں ایام مرض گزاریں. حضور علیہ السلام نے عائشہ کے ہاں جانا کیوں چاہا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کو اس سے محبت زیادہ تھی، اور جن سے محبت زیادہ ہو ان سے انسان کو انس ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور بیماری کے ایام میں انسان سکون چاہتا ہے. اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی زوجہ کے بستر پر ہوتے جبریل امین وحی لے کر نہیں آتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کے بستر پر ہوتے تھے جبریل امین تب بھی وحی لے کر آتے تھے. تو دن زندگی کے تھوڑے تھے، زندگی کے آخری ایام تھے، آپ علیہ السلام چاہتے تھے جبریل کی آمد نہ رکے اور امت کے لیے، امت کو فائدہ پہنچے، امت کے لیے کوئی رہنمائی آتی ہے. اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے. جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے. فرمایا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، اور ابوبکر صدیق کے احسانات کا بدلہ میرا رب دے گا. مسجد کے اندر جتنے گھر کھڑکیاں ہیں، صحابہ کرام نے کھڑکیاں، چھوٹے چھوٹے دروازے مسجد میں رکھے تھے، وہیں سے مسجد میں آتے تھے. فرمایا مسجد کے اندر جتنے بھی کھوکھلی کھڑکیاں ہیں یہ ساری بند کر دی جائیں، سوائے اللہ فوقت ابی بکر، سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے، اس کو چھوڑ دیا جائے. اشارہ تھا
کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہیں، مسجد میں آئیں گے نماز کے لیے، امامت کے لیے، اس لیے ان کا دروازہ چھوڑ دیا جائے، باقی سب بند کر دیا جائے۔ پھر آپ نے انصار کے فضائل بیان کیے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے، اس نے اپنے رب کو اختیار کر لیا، رب کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہم نے کہا شیخ کو کیا ہو گیا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا، ایک آدمی کا قصہ بیان کیا، اور یہ رو رہا ہے، لیکن ابو بکر ہم سب میں عالم تھے، بڑے علم والے تھے، وہ جان گئے کہ اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں، اور ہمیں پتہ نہیں۔ عصا میں بھی آپ تشریف لائے، مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی تلاوت کی، عشاء کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا، بشی تاریخ آپ نے فرمایا مجھ پر 7 مشکل جب فاقہ ہوا، فرمایا مجھ پر 7 ایسے مشکلوں کا پانی ڈالا جائے جن کا سر بلغم بولا گیا، چنانچہ 7 مشکلوں کا پانی بڑے اہتمام سے آپ پر ڈالا گیا، آپ نے اٹھنا چاہا، پھر بشی تاریخ پھر فاقہ ہوا، پھر وہی کیفیت، دوبارہ اٹھنا چاہا، پھر کشیداری ہو گئی، تیسری مرتبہ جب افاقہ ہوا، فرمایا قولوا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق آپ کے مقام پر کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکیں گے، عمر کو کہہ دیا جائے، فرمایا قولوا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ کہتی ہے میرے دل میں یہ بات تھی کہ حضور کی جگہ جو کھڑا ہوگا لوگ منحوس سمجھیں گے، میں نے پھر عرض کیا تو فرمایا انتن صواحب یوسف قولوا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور بعض تاریخی روایتوں میں بھی ہے حضرت عمر کو آگے کر دیا گیا اور انہوں نے اللہ اکبر کہہ بھی دیا، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ اور ایمان والے، اللہ اس کے رسول ایمان والے، ابو بکر کی سوا کسی پہ راضی نہ ہوں گے، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور اس وقت سے انہوں نے 17 نمازیں پڑھائی۔ حضور علیہ السلام کی آخری مکمل نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ ہفتے کے دن اسی جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میرے لیے کاغذ وغیرہ دوست کو زمانے میں جو میسر تھا دوات کر وغیرہ لے آؤ، اکتب لکم کتابا، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ وہاں صحابہ موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے، فاروق اعظم بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ بھی۔ کچھ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ان میں حضرت عمر بھی تھے، کتاب اللہ کافی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے، ہم پر شفقت کی بنا پر آپ منگوا رہے ہیں، تو ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ کچھ آوازیں صحابہ کی بلند ہوئی، آپ نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اڑ جاؤ، میرے پاس جھگڑا مناسب نہیں۔ تو یہاں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی حضرت عمر نے روک دیا۔ حضرت عمر کیسے روک سکتے تھے جب وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے؟ تم کہتے ہیں وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، تم کہتے ہو جی 150 من کا دروازہ انہوں نے خیبر میں اٹھا لیا، وہ آج 1400 سال بعد بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، مسجدوں میں نعرہ لگاتے ہوئے علی مدد۔ حضرت علی کے ہوتے ہوئے، اور یہ جو بتا ہے جو اعتراض کرتا ہے،
وہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی علی رضی اللہ عنہ کو بڑھا دیتے ہیں، وہ تو اللہ سے بھی بڑا مانتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ، پھر علی کے ہوتے ہوئے عمر نے کیسے روک لیا؟ یہ تو تمہارے عقیدے کا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بتا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اور بھی تھے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات لکھوانا چاہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک بات بتلانا چاہیں، ایک عمر تو کیا پوری کائنات مل کر بھی اللہ کے رسول کو نہیں روک سکتی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت عمر سے ڈر کر امت کی رہنمائی چھوڑ دیں تو پھر تو سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے، پھر تو کتاب اللہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، ھذا ما قال علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ دستاویز ہے، یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر اللہ کے رسول نے صلح کی ہے۔ تو قریش مکہ نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، رسول مانتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، اے علی قوم کرو، بٹاؤ اس کو، بٹاؤ اور لکھو محمد بن عبداللہ۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا میں نہیں بٹاؤں۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود پوچھ کر اجرا مٹایا، تو یہاں علی رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کیا، ان پر کیا فتویٰ لگے؟ تو بہرحال حضور علیہ السلام لکھوانا کیا چاہتے ہیں؟ مسلم شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اپنے والد اور بھائی کو بلا لو، میں ان کو کچھ لکھ دوں، ایسا نہ ہو کہ تمنا کرنے والا تمنا کرے، آرزو کرنے والا آرزو کرے، لیکن اللہ اور ایمان والے اور اوپر کے سوا کسی پہ راضی نہ ہو۔ اگر لکھوانا چاہتے بھی تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلاف، ورنہ اسی بیماری کے ایام میں جو آخری دن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھا، علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا اے علی کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ اور علی نے فرمایا اصبح بحمد اللہ بارہا، آج اللہ کے رسول ٹھیک ہے۔ حضرت عباس نے ہاتھ پکڑا اور کہا اے علی میں بنو ہاشم کے چہرے جانتا ہوں، اللہ کی قسم تم اسی برس میں حضور کا انتقال ہوگا اور 3 دن بعد تم عبد العصا ہوگے، یہ مشرک کی حکومت کے نیچے ہوں گے، آؤ اللہ کے رسول سے پوچھ لیں، ہمارا حق ہے تو ہمیں بتا دیں گے، اگر ہمارا حق نہیں ہے تو ہمارے بارے میں کوئی وصیت کر جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا میں کبھی نہیں پوچھوں گا، اگر حضور نے ہمارے لیے منع کر دیا تو یہ لوگ کبھی ہمیں یہ نہیں دیں گے۔ تو اگر انسان احادیث کو دیکھے اور صحابہ کے اعمال و افعال اقوال کو دیکھے تو بات روشن ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے 3 وصیتیں کی، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالو، اور جتنے وفود آتے ہیں ان کا اکرام کرنا جیسے میں کیا کرتا تھا۔ اور تیسری بات نبی کہتے ہیں میں بھول گیا، شاید کوئی تھی کہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا۔ اور اسی مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، آپ اپنے چہرے انور پر چادر ڈالتے اور جب سانس گھٹتا ہٹاتے اور فرماتے لعن اللہ الیہود، اور ایک روایت میں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اسی وجہ وما کان ذلک، اگر یہ بات نہ ہوتی لأبرز قبرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھول دی جائے۔ آپ کی قبر شروع سے ایسی ہے کہ ہر آدمی وہاں نہیں جاتا۔ تابعین میں سے ایک شخص کہتے ہیں
کہ میں نے حضور کی قبر دیکھی، وہ کوہان نما تھی اور اس پر سرخ سنگریزے پڑے ہوئے تھے۔ یہ تعبیر نقل کرتے ہیں، یعنی اس زمانے میں بھی حضور علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہر آدمی پر نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے حضور کی قبر عام نہیں کھولی گئی کہ کہیں سجدہ نہ بنا لی جائے، کہیں لوگ وہاں جا کر جو ہے پوجا پاٹ نہ شروع کر دیں، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی قبر کو محفوظ رکھا۔ ظہر کے دن، ہفتے کے دن ظہر کی نماز میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کرا رہے تھے، کچھ نماز ہو گئی، حضور علیہ السلام حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر اس حال میں کہ پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین نماز کا اس قدر اہتمام ہے، دو آدمیوں کا سہارا لیے ہیں اور پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ اس حال میں مسجد تشریف لائے، امت کو بتا دیا کہ نماز اتنا بڑا عمل ہے کہ اس حالت میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب حضور علیہ السلام آئے، ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، حضور علیہ السلام نے روک دیا، ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ بقیہ نماز حضور علیہ السلام نے امامت کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر افعال ادا کرتے رہے اور لوگ ابوبکر صدیق کو دیکھ کر نماز کے افعال ادا کرتے رہے۔ نامکمل نماز جو آپ نے جس میں امامت کی وہ ہفتے کے دن ظہر کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آئے۔ پیر کے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت ہو رہی تھی، آپ نے سامنے پردہ اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ ایسا تھا جسے قرآن کا اخبار پہنچا ہے، اور آپ کو دیکھ کر قریب تک فتنے میں پڑ جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، مسکرائے، پردہ گرا دیا، واپس چلے گئے، خوش ہوئے کہ میری امت نماز پڑھنا سیکھ گئی، میری امت جماعت سیکھ گئی، میری امت اجتماعیت پہ آ گئی۔ نماز ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، آج آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں مدینہ کے کنارے پر دوسری بیوی ہے وہاں سے ہوں، اجازت مل گئی، چلے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا طبیعت ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اب جیسے جیسے سورج چڑھتا رہا آپ کی تکلیف زیادہ ہوتی رہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، آپ علیہ السلام پیالے میں یوں ہاتھ ڈالتے، پانی کا پیالہ تھا، اور اپنی پیشانی پر یوں پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ موت کی بڑی سختی ہے، موت کی بڑی سختی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی۔ عائشہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام سے سنا کرتی تھی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اختیار دیتے دنیا میں رہنے کا یا اللہ کے پاس جانے کا۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ اب حضور نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں سمجھی آپ کرنا چاہتے ہیں مسواک، میں نے لیا، اس کو نرم کیا دانتوں میں۔ حضور علیہ السلام نے اچھے تندرست آدمی کی طرح مسواک کی۔ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو اور حضور علیہ السلام کے لعاب کو جمع کیا۔ حضرت فاطمہ آئی اور کہنے لگی واہ کرب ابی واہ کرب ابا، اے میرے ابا کی تکلیف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا کرب ابی کا بعد اليوم، آج کے بعد تیرے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی بیماری میں حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ سے سرگوشی کی، ایک مرتبہ وہ ہنسی، ایک مرتبہ روئی۔ عائشہ نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا حضور کا راز ہے، نہیں بتا سکتے۔ بعد میں بتایا کہ پہلی مرتبہ فرمایا اے فاطمہ میں اس بیماری میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں رو پڑی۔ پھر فرمایا اے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، اور تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو میں ہنس پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نماز وغیرہ کی تاکید کی، وصیتیں کی، اور کہتے ہیں میرے سینہ پر، میرے سینہ اور ہنسنے کی ہڈی کے درمیان آپ کا سر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک اٹھائی اللہم بالرفیق الاعلی، اور ہاتھ مبارک گر گیا۔
روح مبارک پرواز کر گئی اور صحابہ میں قرآن برپا ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا اللہ کے رسول کی وفات ہوگی سر اڑا دوں. حضرت عثمان حضرت علی تقریباً بے ہوشی کی کیفیت میں. صحابہ حیران اور پریشان. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطاب میں لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے, اندر گھوڑے سے اترے, اندر تشریف لے گئے, چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر کہنے لگے واہ نبیہ واہ خلیلہ واہ صفیہ, اور اس کے بعد چہرہ انور پر بوسہ دیا اور فرمایا لا یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. باہر تشریف لائے اور جب مسجد کے کونے میں تشریف لے گئے تو سارے لوگ ابوبکر کے پیچھے جانتے تھے کہ ابوبکر کا مقام کیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں وہ آیتیں پڑھی جن میں حضور علیہ السلام کی موت کی اطلاع ہے اور جن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کسی انسان کو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا, اور فرمایا لوگوں سنو من کان یعبد اللہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو محمد علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا, ان کی بندگی کرتا تھا, وہ تو سن لے کہ وہ دنیا سے چلے گئے. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سنے فإن اللہ حی لا یموت, اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, کبھی اس میں موت نہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ سے یہ آیتیں سنی اور توجہ ادھر گئی تو میری ٹانگوں نے میرا بوجھ نہ اٹھایا, میں گر گیا. سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. اور ہر صحابی کی زبان پر وہ آیتیں تھیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, یہ آیت پڑھتا ہوا ہر صحابی وہاں. بہرحال اسی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دفن نہیں ہوئے تھے کہ خلافت کا معاملہ بھی حل ہوا, اور انہی دنوں میں چونکہ بدھ کی رات کی تدفین ہوئی, پیر کے دن چاشت وقت کا انتقال ہوا. لکھا ہے روایات میں ہے کہ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے اور اذان دیتے ہوئے کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ ارتج المسجد بالبکاء, تو مسجد میں رونے کی آواز گونج جاتی تھی. ایسا غم ایسی تکلیف صاحب. اور جب حضور علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا پھر تو حضرت بلال نے اذان ہی چھوڑ دی, وہاں اذان دینا چھوڑ دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دن حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہر چیز روشن ہو گئی, اور جس دن آپ دنیا سے گئے ہر چیز پہ تاریکی چھا گئی. اور جب واپس ہوئے دفن کر کے تو فاطمہ نے کہا انس کیسے چاہ لیا آپ کے دلوں نے اللہ کے رسول پر مٹی ڈال. لیکن اللہ کا نظام ہے جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. بقا کسی کے لیے نہیں, سب پر فنا آنا ہے. باقی رہنے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو بہرحال یکم یا 2 ربیع الاول 2 قول ہیں صحیح, باقی مشہور 8 کا بھی ہے, 9 کا بھی ہے, 12 کا بھی ہے. 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اور بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.